السلام علیکم۔ وہ شخص جو اہل جہنم میں سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنت والنار حدیث نمبر 6571 بروایت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب آخر اہل النار مخرجا، آخر اہل جہنم مخرجا حدیث نمبر 463 بروایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے سب سے آخر میں وہاں سے کون نکل کر جنت میں جائے گا۔ ایک شخص گھسٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کی طرف بڑھے گا، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ جنت اسے ایسا محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے فرمائے گا، وہ پھر کوشش کرے گا، لیکن جنت بھری ہوئی محسوس ہوگی، وہ واپس آ جائے گا۔ تیسری بار بھی یہی ہوگا کہ وہ جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن جنت بھری ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں اس کے مثل 10 گنا اور دیا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا اور دیا جاتا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھ سے مذاق فرماتا ہے، حالانکہ تو شہنشاہ ہے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے اور آپ نے تبسم فرمایا اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی کہ یا اللہ سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور اس کے دروازے سے باہر نکلے گا تو وہ اللہ سے عرض کرے گا، ہم اسے ایک درخت دکھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا کہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے کہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور اس کے قریب جو پانی ہے کنواں وغیرہ اس کا پانی پیوں۔ تو ہم اس سے کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے کہ اگر میں تمہیں یہ دے دوں تو کیا تم اور نہیں مانگو گے؟ وہ اقرار کرے گا کہ میں اور نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اسے اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ تو جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموشی سے اس میں رہے گا اور اس کا پانی نوش کرے گا، درخت کے آس پاس سائے میں آرام کرے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت اوپر کی طرف دکھایا جائے گا، وہ پہلے درخت سے زیادہ سایہ دار بھی ہوگا اور اس کے ارد گرد جو پانی ہوگا وہ پہلے درخت کے پانی سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا تم نے کہا تھا کہ تم اور کچھ نہیں مانگو گے، تو وہ اصرار کرے گا کہ اس کے بعد نہیں مانگوں گا۔ اس کو دوسرے درخت کے سائے میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو ایک تیسری دفعہ ایک درخت دکھایا جائے گا۔ وہ درخت پہلے دونوں درختوں سے زیادہ سایہ دار ہوگا اور اس کے ارد گرد پانی جو ہے وہ پہلے 2 درختوں کے ارد گرد پانی سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ پھر عرض کرے گا کہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے بھی راضی نہیں کہ میں تمہیں جنت دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دوں؟ تو اس سے وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میں بالکل خوش ہوں، بالکل راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں ایسے 10 ملک کے برابر جنت میں علاقہ دیتا ہوں، یعنی جنت میں ایسے 10 ملکوں کے برابر جگہ دیتا ہوں۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو مالک کائنات ہے اور پھر مجھ سے مذاق فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آگے روایت میں یہ ہے کہ وہ جب جنت میں عطا کیے ہوئے علاقے میں داخل ہوگا تو اس کے جنت میں بیویوں میں سے 2 حوریں اس کے قریب آئیں گی اور اسے خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گی کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں تمہارے لیے بنایا اور تمہیں ہمارے لیے زندہ رکھا۔ تو یہ تھی
جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے جہنمی کی مکمل رویداد جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ لیکن جب صحیح مسلم کی مکمل روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تمام حالات سنے تو عرض کی کہ یا اللہ یہ تو پھر سب سے اونچے درجے کا جنتی ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔